اب یہ جو لفظ ہر سے استعمال ہوا ہے یہ بڑا ہی میننگ فل لفظ ہے. عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے، ایک فارمر اور ایک کھیت کا تعلق. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی فارمر سے یا کسی بھی کسان سے اگر آپ پوچھیں کہ اس کے نزدیک اس کے کھیت کی کیا اہمیت ہے، وہ آپ کو بتا سکے گا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم چیز ہے زندگی میں، کہ جس سے وہ کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتا. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کے تنازع پر پانی لگانے کے اور بعض اوقات ان کی حدود قائم کرنے کے قتل تک ہو جاتے ہیں. جو لوگ کھیتی باڑی کے کام سے کچھ بھی شد بدھ رکھتے ہیں یا کچھ بھی جانتے ہیں، وہ اچھی طرح اس بات کو اور اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی کہہ کر عورت کو کتنی عزت بخشی گئی، کتنی اہمیت بخشی گئی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھیت ایک قیمتی چیز ہوتا ہے، یعنی عورت شوہر کی زندگی میں ایک بہت ہی قیمتی اور اہم چیز ہے. جو اہم چیز ہوتی ہے وہ قابل توجہ ہوتی ہے، انسان اس سے غافل نہیں رہ سکتا. تو شوہر کو بیوی کے حالات سے، بیوی کی ضروریات سے، اس کے جذبات سے غافل اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کھیت کو آباد رکھا جاتا ہے، تو اسی طرح بیوی کو آباد کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ شوہر نکاح کرنے کے بعد بیوی کو لاوارث چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، اون ہر اون چھوڑ دے. پھر یہ ہے کہ کھیتی کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے. تو اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی بیوی کو بھٹکنے، بہکنے اور گمراہ ہونے سے یا اپنے فرائض سے غافل ہونے سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. پھر اسی طرح کھیت میں جا کر انسان خوش بھی ہوتا ہے، یعنی گویا بیوی شوہر کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور اسے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے شوہر خوش ہو. پھر اسی طرح کھیتی ایک طرح سے ملکیت میں بھی ہوتی ہے، آپ جس وقت چاہیں اس میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی اوقات نہیں ہے. تو بیوی سے ملاقات کے لیے کوئی اوقات کا مقرر کرنا یا کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب چاہے جا سکتا ہے، بے تکلفی، آزادی، خود مختاری، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کھیتی میں انسان کے پاس. پھر اسی طرح کھیتی کو بنجر ہونے سے بچایا جاتا ہے، ویران اور بے آب ہونے سے بچایا جاتا ہے، یعنی کھیتی کی آبیاری ضروری ہے. اسی لیے جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اس میں بیوی کی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اگر جیسے کھیت ہے اور جس کا کھیت ہے وہ اس کے پاس جائے ہی نہ، وہ اس میں کچھ اگائے ہی نہ، اس کو سیراب ہی نہ کرے، اس کی کیئر ہی نہ کرے، اس کی پرواہ ہی نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ کھیت اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا. اسی طرح اگر شوہر بیوی سے کوئی جسمانی تعلق رکھتا ہی نہیں، کوئی اس کے حقوق ادا ہی نہیں کرتا، کیئر ہی نہیں کرتا، تو عورت بھی ایک طرح سے اجڑ جائے گی. اور جسمانی طور پر جو اس پر اثر پڑتا ہے کہ عموماً بڑھاپا جلدی آتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ عورت کی جو جذباتی اور جسمانی کیفیات ہیں ان کے اندر شدت زیادہ آ جاتی ہے اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتا یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ وہ کیفیات عورت کے لیے غم، دکھ اور پریشانی کا ذریعہ بنتی. اور ایسے میں اگر کوئی لاپرواہی اختیار کرے یا جان بوجھ کر ایسا کرے تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کھیت اور باغ میں بھی فرق ہوتا ہے. باغ میں عموماً انسان کس لیے جاتا ہے؟ صرف دل لبھانے.
لیکن کھیت میں کس لیے جاتا ہے؟ کچھ اگانے بھی. یعنی شادی کا مقصد محض دل لبھانا نہیں ہے بلکہ پیداوار حاصل کرنا بھی ہے. تو اولاد اور نباتات میں پھر مماثلت ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیتی میں اگر دلچسپی نہ ہو تو صحیح پیداوار نہیں آتی. اگر شوہر کی بیوی پر توجہ نہ ہو تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے. یعنی اگر کسان کھیتی کی کیئر نہیں کر رہا تو جو اس میں سے پیداوار نکلے گی، کیا مثلا کیئر میں کیا چیزیں آتی؟ وقت پہ پانی لگانا، یہ دیکھنا کہ کوئی فالتو چیزیں تو نہیں اس میں اگی ہوئی، ویڈز نکالنا اس میں سے، اور کیا ہوتا ہے اس کی گوڈی کرنا، اور اگر کوئی کیڑے مکوڑے ہیں اس کا بندوبست کرنا. تو یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہیں؟ جب دلچسپی ہوگی، توجہ ہوگی، جب وقت ہوگا. اگر آپ کھیتی کے پاس اس لیے نہ جائیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور اس کو کیڑا لگ جائے، کیا ہوگا؟ جو اس میں پیداوار آئے گی اس کو بھی کیڑا لگا ہوا ہوگا یا آئے گی نہیں. یا پھر اگر وقت پہ پانی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ پودے جل جائیں گے. اگر وقت پہ کٹائی نہیں کریں گے تو بھی وہ بربادی ہو جائے گی اس کی. تو ان ساری چیزوں پہ، چاہے پانی لگانا ہو، چاہے ویڈز نکالنے ہو، چاہے کیڑے مارنے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان سب چیزوں کو کور کیا چیز کرتی؟ توجہ. توجہ اور دلچسپی اور احساس ذمہ داری. شادی جو ہے وہ احساس ذمہ داری کو نبھانے کا نام ہے. اور پھر جواب میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اب جہاں مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ یعنی بیوی کی کیئر کرے، وہاں بیوی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کے جذبات کی قدر کرے، شوہر کے جذبات کی قدر کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے کیا؟ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. تم بیوی کے پاس آ سکتے ہو جب تم چاہو، یعنی وہ اس کو روک نہیں سکتی. اور پھر انا شئتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ شوہر جیسے چاہے تعلق قائم کرے، چاہے وہ عمل قوم لوط کرے یا پھر اورل سیکس کرے. اس کی یہاں کوئی اجازت نہیں مل رہی اور نہ ہی اس کی کوئی یہاں گنجائش ہے، کیونکہ انا شئتم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے تم چاہو. اور تم کہاں سے چاہو گے؟ من حیث امرکم اللہ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس ایک آیت کا پورشن لے لیتے ہیں اور اس سے ہر غلط کام کو جواز مہیا کرتے ہیں. تو جو شخص بھی یہ دلیل دینے لگے کہ انا شئتم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چاہے عورت کو استعمال کرے مرد، تو اس کی اجازت نہیں. اس پہ پابندی کہاں سے لگتی ہے؟ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے آنے کی اللہ نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی اور جگہ سے اگر شوہر آتا ہے تو پھر وہ کھیتی والا تعلق تو نہیں ہو سکتا نا، اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی اس سے. عمل قوم لوط سے اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی، اورل سیکس سے اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی. تو وہ بالکل ان نیچرل ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ طہارت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. جب حیض کی حالت میں آنے سے روکا گیا تو پھر آپ خود سوچئے کہ کسی اور غیر فطری طریقے کو اختیار کرنے کی کہاں سے گنجائش اور رخصت ہو سکتی؟ یہ طریقے تو جانوروں میں بھی نہیں ہیں. اگر انسان ایسے طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ جانوروں کی سطح سے بھی گر جاتا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ سے مراد کیا ہے؟ کہ جو مخصوص جگہ ہے یا فطری طریقہ ہے اسی کا استعمال ہوگا. ہاں اس میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جیسے ترمذی کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی. آپ نے کچھ جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. پھر آپ نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامت نہ کرو.